السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ ٹرین کی ایک پٹڑی آپ نے دیکھی جہاں سے ہم نے آج صبح کا آغاز کیا۔ بچوں کا اسکول جانے کا وقت، جوانوں کا کالج جانے کا وقت، اور جو اس سے بھی زیادہ جوان ان کا اپنے اپنے کاموں پہ جانے کا وقت۔ یہ جو ٹرین کی پٹڑی ہے، یہ جس جگہ سے بھی شروع ہو رہی ہے، چلتی چلتی اس کے اوپر زندگی میں شامل ہونے والے لوگ اپنے اپنے سٹاپوں پہ اترتے جا رہے ہیں۔ بالکل جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس ٹرین کے اندر زندگی کی ٹرین میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے اس کا سٹاپ آتا جاتا ہے وہ اترتا چلا جاتا ہے۔ آج ایک چیز بڑی جو حیران کن ذہن میں آئی، وہ یہ کہ کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا تھا کہ جو زندگی ہے وہ اتنی انشور یا اتنی غیر محفوظ محسوس ہوئی ہو جتنی آج کل کے دور میں ہو رہی ہے۔ لوگوں کے متعلق جب کوئی معمولی سی خبر آتی ہے کہ فلاں بندہ 50 سال عمر، اس کو بس بخار ہوا ہے ہلکا سا اور ٹھیک نہیں ہو رہا، کھانسی ہے، ساتھ بلغم ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے ہفتے کے بعد ہاسپٹل گئے اور ہاسپٹل سے پھر واپس گھر نہیں آیا، آخری سٹاپ۔ بات بڑی حیران کن ہے کہ جب سے کورونا اس دنیا میں آیا، اس کے بعد سے یہ جو زندگی ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی موڑ پہ آ گئی ہے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ بخار بھی ہوتا تھا، لمبا لمبا عرصہ کھانسی بھی رہتی، بلغم بھی رہتی، لیکن کبھی اتنی سی بات پہ یہ خبر نہیں آتی تھی، یہ وہ ان کا علاج نہیں ہو سکا، ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور بندہ جو کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا اور پھر اس کا آخری سٹاپ آ گیا۔ اب آج کل کوئی بندہ، کوئی واقف کار اگر آپ کو فون کر کے یا جنرل ملاقات میں یہ بتائے یار آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں جو ہے بڑا بخار سا رہتا ہے اور بلغم کھانسی ہے، تو دماغ میں وسوسے سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا کے بعد جو ویکسین لگی ہیں اس کو زیادہ تر اس کا الزام دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں فلاں نے بھی ویکسین لگائی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو اچانک اس کا جو ہارٹ ہے وہ بند ہو گیا۔ اب اس کی بعض اوقات مثالیں بھی ملتی ہیں، کئی واقف کاروں عزیزوں سے جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں یار کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ایسا نشان نہیں تھا یا ریکارڈ نہیں تھا ڈاکٹر کے پاس کہ اس کا جو دل ہے وہ ٹھیک فنکشن نہیں کر رہا۔ دیکھیں وہ سامنے اسکول کے باہر جو ایک پیلے رنگ کی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کیا کہتے ہیں، نشان دے رہی ہے اس چیز کا کہ یہ آخری کال ہے، جیسے ہر چیز کی ایک آخری کال ہوتی ہے نا، جیسے کہ بھئی بچے جو ہیں وہ اسکول جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں
پاکستان میں جب ہم اسکول جائے تو ایک ادھر وہ لمبا وہ توا ٹائپ کا یا وہ لمبا لوہے کا ایک پیچھے اس کے اوپر اس کو کھٹکایا جاتا تھا لکڑی کی ایک پیس کے ساتھ، یا کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے تھے جی یہ ٹائم ہو گیا ہے. جیسے صبح اسمبلی ہوا کرتی تھی یا پھر دوپہر کو، اسی طرح یہ انہوں نے لائٹ کے ذریعے یہ بچوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر باہر کوئی ماں باپ چھوڑنے آئے ہیں یا کوئی تو وہ بھاگ کے کلاسوں میں چلے جائیں، ٹائم ہو گیا ہے. بات کر رہے تھے آج کل جو زندگی کی انسرٹینٹی یا غیر یقینی کی اکثر و بیشتر پچھلے میں نے سال کے اندر یہ مشاہدہ کیا ہے. جب بھی کوئی وفات ہوئی ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ سننے میں، تو اگر جب ان سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بس خاص طور پہ جو بچے ہیں چھوٹے 12 سال 14 سال، ان کا ابھی جو واقعہ ریسنٹ ہوا ہمارا ادھر بالکل قریب فرینکفرٹ میں، ابھی تک اس کا مطلب سمجھ نہیں لگ رہی، اور ڈاکٹرز میں نے بھی کوئی اس کی کاز، کوئی وجہ نہیں بتائی کہ بھئی کیا وجہ. وہ 13 سال کی بچی بالکل ٹھیک ٹھاک گئی ہے کلاس انفارٹ پہ، جو بچے لے جاتے ہیں اسکول کے ساتھ ہفتے کے لیے مختلف پروگرام اسکیٹنگ کرنے یا باقی، اور یہ یہاں یورپ میں لازمی رکھتے ہیں کہ بچوں کو گروپ کی شکل میں، تاکہ ان میں کانفیڈنس پیدا ہو، ان کو پتہ ہو کہ زندگی کی جو دوڑ ہے اس کے اندر کیسے بھاگا جاتا ہے. تو بس وہ واپس آ کے جب وہ واپس آئی ہے تو بخار ہوا ہے، اور پھر ویکنیس ڈیلی بیس پہ پتہ چلتا ہے. یہ آرام نہیں آ رہا، سمجھ نہیں لگ رہی ڈاکٹروں کو ہوتے وہ آخری سٹاپ آ گیا اس کا زندگی کا. یہ ایک واقعہ نہیں ہوا ہمارے سامنے. ہم نے پھر کئی نوجوان بچے ابھی اس سے پہلے 25 سال کا، اس کو کوئی نشانی نہیں، نوجوان بالکل، اور ہارٹ اس کی بیٹ، ہارٹ فیل ہوا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ایٹ دا اسپاٹ اس کی وفات ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ 50 سال کے 55 سال کے لوگ، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی طرف نشانی کہہ لیں یا اشارے کہہ لیں کہ انسان کی جو اصل حقیقت دنیا میں آپ دیکھیں، بہت ہی بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، سیاستدان، یہ فوجی ڈکٹیٹر، یہ بھی ایک زندگی کی علامت. ٹرین کا چلنا، اس میں لوگوں کا بیٹھنا اترنا، یہ بھی سارا اسی علامت یا سمبل ہے زندگی کا، کہ انسان جو اس ٹرین میں بیٹھتا ہے نا، وہ ہمیشہ نہیں بیٹھا رہتا، اس نے آ کے ایک سٹاپ پہ اترنا. زندگی کی مثال اس طرح دی جاتی ہے. بہرحال آج صبح فرینکفرٹ جرمنی کے اندر یہ موسم بڑا خوبصورت تھا، بارش نہیں. عموماً یہاں یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے یا ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس میں بندہ جو ہے نا پھر گاڑی استعمال کرتا ہے، لیکن اگر اس طرح کا موسم ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ پیدل جتنا موقع ملے آپ پیدل چلیں. ہمیں یہ موقع ملا تو ہم نے اس کو استعمال کر لیا. باقی ساتھ کچھ دوستوں نے فرینکفرٹ کی صبح، آج 21 تاریخ ہے، کل 22 اور پھر 23 سے ہمارا جو رمضان ہے، رمضان المبارک، وہ مہینہ شروع ہو جائے گا. وہ برکتوں والا مہینہ جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا، احادیث میں بھی ذکر آیا. ایک ایسا مہینہ ہے، میں تو ہمیشہ ایک مثال کے ذریعے اس کو یاد کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک درخت کی 12 شاخیں کہہ لیں،
11 شاخیں باہر زمین سے اوپر، اور 12ویں شاخ جس کو ہم جڑ کہتے ہیں وہ زمین کے اندر۔ رمضان کا مہینہ میں تو اس کو درخت کی وہ جڑ کہتا ہوں جس کی 11 شاخیں اوپر ہیں، جس پہ دھوپ بھی پڑتی ہے سخت قسم کی، جب گرمی ہوتی ہے وہ شاخیں جھلس جاتی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ سوکھے ہوئے، کوئی پتا اوپر نظر نہیں آ رہا، اور جیسے جیسے بہار آتی جائے گی آگے موسم، اس کے درخت یہ پتوں سے بھر جائیں گے، اور ان کی اصل خوبصورتی وہ دیکھیں، اس کے سامنے وہ والے گرین پتوں کے ساتھ وہ درخت خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس کے کوئی پتہ نہیں ہے کیسے سڑا ہوا لگ رہا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس جڑ کی طرح ہے جو زمین کے اندر ہے درخت کی۔ اگر تو وہ جڑ بچ گئی، اس کے اندر زندگی کی چند رمقیں یا چند نشانیاں باقی بچ گیا، تو آپ رمضان کے مہینے میں اس کو سیراب کر کے، اس کو اچھی طرح پانی دے کے، کھاد ڈال کے، اس درخت کی جو باقی 11 شاخیں ہیں، جس طرح سال میں باقی کے 11 مہینے ہیں، اس کو ہرا بھرا تازہ کر سکتے ہیں۔ وہ پھر اس کے اندر وہی درخت کی جو پتیوں کے ساتھ وہ خوبصورت بنتا ہے۔ انسان نیکیوں کے ساتھ، نیک کاموں کے ساتھ، غریبوں کی مدد کر کے، انسانیت کی خدمت کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر کے، جتنا اس کو موقع مل سکتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جلتے ہوئے سڑتے ہوئے درخت کو آپ جتنا اچھا پانی لگائیں گے، اس کو کھاد ڈالیں گے، تو وہ درخت پھر خوبصورت سرسبز، وہ پیچھے بیک پہ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح بن جائے۔ انسانی زندگی میں بھی یہ ممکن ہے کہ اگر آپ نے 11 مہینے سستی میں گزار دیے ہیں، کوئی درخت، کوئی پانی نہیں لگایا، کوئی کھاد نہیں دی، تو اس مہینے کے اندر کم از کم جو شاخ ہے اس کو یہ چیزیں دعاؤں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کے ذریعے اتنا ہرا بھرا کر لیں کہ جو باقی 11 شاخیں سارا سال جلتی رہیں وہ بھی ہری بھری ہو جائیں۔ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ والا مقصد نظر آنا شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک مثال میں اپنے ایک انداز میں، اپنے خیال میں ایک تصور بنایا ہوا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو انسان کی زندگی ہے نا، اس میں اونچ نیچ، یا کیا کہہ سکتے ہیں آپ، گراوٹ اور اونچائی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا رکھ دیا ہے کہ اگر انسان کوشش کرے گا، سٹرگل کرے گا، اپنی اس 12ویں شاخ جو کہ جڑ کی شکل میں زمین میں کچھ نہ کچھ، جس دن یہ شاخ بھی جل گئی، یہ شاخ بھی سڑ گئی، یعنی کہ آپ نے اس مہینے میں بھی اپنے اس جلتے ہوئے درخت کے لیے کوئی پانی نہ ڈالا، کوئی کھاد نہ دی، تو پھر سمجھ لیں وہ درخت کمپلیٹلی طور پہ جل گیا۔ اس کا جو مقصد حیات تھا وہ فوت ہو گیا، اور وہ کاٹے جانے کے لائق۔ آپ جانتے ہیں خدا تعالیٰ کو ایسے کیا کہتے ہیں، بلا مقصد، غیر مقصد کے سوکھے ہوئے درخت جو اپنا سہارا بھی نہیں اٹھا سکتے، سخت ہواؤں میں نہیں چاہیے ہوتے۔ یہ دیکھیں کیا منظر ہے، صبح صبح لوگ جو ہیں وہ بھاگم بھاگ کوئی اسکولوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو ریڈ کلر کی جو پٹڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ایسا ایسا نہ پورے فرینکفرٹ میں سڑکوں پہ ڈال دی ہیں تاکہ لوگ گاڑیوں کی نسبت سائیکلوں کو زیادہ پریفرنس دیں، اور جو شہر کے اندر جو پولوشن ہے وہ کم ہو۔ نہیں تو عموماً فرینکفرٹ میں کام کرنے والے لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ
گاڑیوں پہ آتے ہیں، جس سے شہر میں پولوشن بڑھتی ہے اور پارکنگ ایریاز ختم ہو۔ اب انہوں نے یہی کیا ہے، پورے شہر میں اس طرح سائڈوں پہ سڑکوں کو تنگ کر دیا ہے، گاڑیاں چلانے والوں کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے، اور جو سائیکلوں پہ آئیں گے ان کے لیے انہوں نے رستے سیف رستے بنا دیے تاکہ وہ لوگ آئیں اور پولوشن سے شہر کو بچائیں۔ آج کے نظاروں کے ساتھ اور چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ میرا خیال اتنا کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر اگلے دن نئے ویلاگ کے ساتھ رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔